اور جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے محسوس کی جا سکتی ہے۔ کچھ سائنسدان اس بات کو ایکسٹرا سینسری پرسیپشن مطلب حواس سے ماوراء ادراک سے تشبیہ دیتے ہیں۔ یہ خوشبو نہ گلاب کی، نہ عنبر کی، اور نہ ہی کسی عطر کی، اور نہ ہی کسی پرفیوم کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، لائف لائٹ چینل میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ یہ ہے کہ جنت کی خوشبو زمین پر کب، کیسے اور کہاں محسوس کی جا سکتی ہے۔ ناظرین کرام، ذرا تصور کریں، آپ ایک ایسے باغ میں داخل ہوتے ہیں جہاں ہلکی سی ہوا چل رہی ہے، درخت جھوم رہے ہیں اور فضا میں ایک ایسی خوشبو پھیلی ہوئی ہے جسے بیان کرنے کے لیے دنیا کی کوئی زبان کافی نہیں۔ یہ خوشبو نہ گلاب کی، نہ عنبر کی، اور نہ ہی کسی عطر کی، اور نہ ہی کسی پرفیوم کی، بلکہ یہ وہ خوشبو ہے جس کا ذکر اللہ اور اس کے رسول نے جنت کے بارے میں کیا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ خوشبو زمین پر بھی کبھی محسوس کی جا سکتی ہے؟ اگر ہاں تو کب، کہاں اور کیسے؟ معزز ناظرین، آئیے اس راز کو کھولتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح اسلامی، سائنسی، عقلی اور روحانی پہلوؤں کی روشنی میں اسلام میں جنت کی خوشبو کا ذکر بار بار آیا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے محسوس کی جا سکتی ہے۔ یہ خوشبو اتنی قوی اور پاکیزہ ہے کہ دنیا کی کسی بھی خوشبو سے اس کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن کیا یہ خوشبو کبھی کسی انسان نے دنیا میں محسوس کی؟ ناظرین کرام، کچھ تاریخی اور روحانی واقعات ہمیں اس کی جھلک دیتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ احد میں حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان کے جسم سے ایسی خوشبو محسوس کی جو میں نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ جنت کی خوشبو تھی جو ان کے جسم سے نکل رہی تھی، کیونکہ وہ شہادت کے درجہ پر فائز ہوئے تھے۔ اسی طرح بہت سے اولیاء اللہ کے متعلق یہ مشہور ہے کہ ان کے وصال کے وقت یا بعد میں ان کی قبروں سے ایسی خوشبو آتی جو عام دنیاوی خوشبو نہیں تھی۔ معزز ناظرین، اگر روحانی طور پر دیکھیں تو جنت کی خوشبو کا زمین پر ظاہر ہونا ایک علامتی اور حقیقت پر مبنی تجربہ ہے، اور یہ تجربہ تب ہوتا ہے جب کسی جگہ یا کسی شخص پر اللہ کی خاص رحمت
اور قبولیت نازل ہوتی ہے۔ شہادت، اخلاص، عبادت میں ڈوب جانا اور اللہ کی یاد میں فنا ہونا، یہ سب ایسے عوامل ہیں جو زمین پر بھی جنت کی خوشبو کے آثار پیدا کر سکتے ہیں۔ اب ذرا سائنسی پہلو دیکھتے ہیں۔ سائنسی اعتبار سے اگر ہم بات کریں تو انسانی ناک میں موجود olfactory receptors مطلب خوشبو پہچاننے والے اعصاب کچھ خاص کیمیائی ذرات کو پہچان سکتے ہیں، لیکن جنت کی خوشبو اس دنیا کی کسی کیمیائی ساخت میں نہیں آتی۔ ناظرین کرام، اس کا مطلب ہے کہ یہ خوشبو اس مادی دنیا کی حدود سے باہر کی چیز ہے جو صرف اللہ کے حکم سے کسی کو محسوس ہو سکتی ہے۔ کچھ سائنسدان اس بات کو ایکسٹرا سینسری پرسیپشن مطلب حواس سے ماوراء ادراک سے تشبیہ دیتے ہیں، لیکن یہ ایک مادی سائنس کا محدود نظریہ ہے، جبکہ حقیقت اس سے کہیں آگے ہے۔ معزز ناظرین، اب بات کرتے ہیں عقل کی۔ عقلی طور پر بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ جب کسی چیز کو اپنی قدرت کی نشانی کے طور پر ظاہر کرتا ہے تو وہ عام قانون فطرت سے ہٹ کر ہوتا ہے۔ جیسے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل آنا، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کا ٹھنڈا ہو جانا۔ معزز ناظرین، جنت کی خوشبو کا زمین پر محسوس ہونا بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ روحانی واقعات میں کئی ایسی مثالیں موجود ہیں جہاں جنگ کے میدان میں شہید ہونے والے یا عبادت میں مشغول رہنے والے بزرگوں کے جسم سے ایسی مہک آئی جو دنوں تک محسوس ہوتی رہی۔ اور آج کی اس ویڈیو کی آخری بات اور آپ سے ایک سوال، جنت کی خوشبو کا اصل راز کس ایک لفظ میں چھپا ہے؟ جواب اسی ویڈیو میں کہیں موجود ہے۔ معزز ناظرین، یہ خوشبو صرف جنت کا وعدہ نہیں، بلکہ کبھی کبھی زمین پر بھی ایک جھلک کے طور پر ان لوگوں کے دلوں میں ظاہر ہو جاتی ہے جن کے دلوں میں ایمان کی طاقت موجود ہوتی ہے، تاکہ ایمان والوں کے دل اور مضبوط ہوں۔ قرآن پاک میں سورۃ الرعد کی آیت نمبر 24 میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے، سلامتی ہو تم پر تمہارے صبر کے بدلے، پس کیا ہی خوب ہے آخرت کا گھر۔ ناظرین کرام، مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت میں جنت کی سلامتی اور خوشبو دونوں کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ جنت کا ماحول خوشبو سے بھرا ہوا ہے اور بعض اوقات اللہ اس کا ہلکا سا تجربہ اس دنیا میں بھی دکھا دیتا ہے۔ آخر میں ایک دلچسپ نکتہ کہ کئی صوفیاء اور بزرگ کہتے ہیں کہ بعض اوقات فجر یا تہجد کے وقت، خاص طور پر رمضان یا جمعہ کی راتوں میں جنت کی خوشبو جیسی ہلکی سی مہک محسوس ہوتی ہے، لیکن یہ ہر کسی کو نہیں، بلکہ صرف ان کو نصیب ہوتی ہے جن کا دل اللہ کی یاد میں بیدار ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ چھٹی حص کے متعلق ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا آپ کے دماغ میں بھی یہ طاقت موجود ہے، تو اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.